اللہ وبرکاتہ ہفتہ پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کے میزبان عبید طاہر اور تکنیکی معاون جاسم الحداد حاضر خدمت ہیں. ہم دونوں کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آج کے ایپیسوڈ میں آج کے حلقے میں میرے ساتھ وزارت داخلہ کے ادارہ انسداد منشیات یا ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ محترم عبداللہ قاسم عسکر, اور ان سے ہماری گفتگو ہوگی ڈرگس کے متعلق, نشاور اشیاء کے متعلق, منشیات کے متعلق, قطر کا قانون کیا کہتا ہے اور کیا جو عام دوائیں ہیں وہ بھی اس کے ضمن میں آتی ہیں, کیا ہم ان کو باہر سے لا سکتے ہیں. یہاں پر اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اس کی لت پڑ گئی ہے تو کیا حکومت اس کی کوئی مدد کرتی ہے, کیا اگر وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتا ہے تو قانون اس کی کوئی مدد کرتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص جانتا ہے یا ایسی جگہ جانتا ہے جہاں پر ہمیں شبہ ہے کہ کچھ وہاں پہ اس طرح کی غلط سرگرمیاں ہیں, تو ہم اس کی اطلاع کیسے دے سکتے ہیں, اگر ہم اطلاع دیں گے تو ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں, اور پھر ایئرپورٹس یا جو پورٹس ہیں یا جو بھی انٹری پوائنٹس ہیں قطر میں, وہاں پر کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, کن چیزوں کی اجازت ہے, کون سی, اگر ہم کوئی ایسی چیز جو کہ قانوناً اس کو ہم قانونی طور پہ لانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. یہ تمام وہ مسائل ہیں, وہ تمام سوالات ہیں کہ جو ہمیں روزمرہ جن سے سابقہ پڑتا ہے یا ہم سوچتے ہیں, اور ان کا جواب ہمیں کسی ذمہ دار شخص سے نہیں ملتا. تو آج ہمارے ساتھ یہاں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم موجود ہیں اور یہی ان کا شعبہ ہے, اور اسی سلسلے میں ان سے ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں, جو کہ ہے پولیس اور عوام, جس کو آپ سن رہے ہیں FM 107 اردو ریڈیو قطر سے. اور یہ پروگرام آپ ہر منڈے کو سنتے ہیں اسی وقت رات کو 8 بجے, اور دیگر اوقات میں دوسرے دنوں میں یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد پھر ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوگا. يسعدني أن نرحب بسيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر, ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في إذاعة الأردو. مرحبا فيك أستاذ عبيد طاهر وبالسادة المستمعين لإذاعة الأردو, سعيد بوجودي معكم. نتمنى أن نقدم اليوم معلومات قيمة ومفيدة للسادة المستمعين مستمعين إذاعة الأردو بإذن الله بإذن الله. وأنت سيادة الملازم ما شاء الله يعني كل ما استضفناك ما شاء الله أنت أفدت وجدت ويعني كفيت ووفيت, وإن شاء الله نتمنى أن تكون حلقة اليوم أيضا مثمرة كالحلقات السابقة. بداية سيادة الملازم, يعني المخدرات, ما هي المخدرات؟ المخدرات هي كل مادة طبيعية أو مصنعة أو مخلقة تؤدي إلى العادة ثم تؤدي إلى الإدمان, تاركة بذلك آثار سلبية على مستوى الجسم, على مستوى العقل والصحة, وعلى مستويات الفرد والمجتمع والأسرة, وعلى المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي, وتأثر كل شيء حوالين الإنسان. هذا بشكل عام المخدرات وآثارها. نعم. سوال میرا پہلے یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے اس تعریف یا اس معلومات سے کہ کیا ہیں منشیات, نشاور اشیاء, ڈرگس, نارکوٹکس کس کو کہتے ہیں, کیا چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم قطر کے قانون کے مطابق ہی تمام باتیں جاننا چاہیں گے. تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر نے یہ کہا کہ ہر ایسا مادہ, ہر ایسی چیز جس کو کہ مطلب ہم استعمال کیا جا سکتا ہو, چاہے وہ فطری ہو یعنی کہ خود بذات خود اس کے اندر یہ صلاحیت ہو, یا یہ کہ وہ بنائی گئی ہو یا اس کو تیار کیا گیا ہو مختلف مراحل سے گزار کر کے, اور وہ مادہ ایسا ہو کہ جس کا ایڈکشن ہو جائے, جس کی عادت پڑ جائے, اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کی عقل پر عقل ساتھ چھوڑتی چلی جائے, یا وہ مادہ عقل پر اثر انداز ہوتا ہو, اور اس کے منفی نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انسان کی صحت پر, انسان کی ذاتی زندگی پر, عائلی زندگی پر, اس کی سماجی زندگی پر برا اثر پڑتا جاتا ہے, اور پھر آگے چل کر کے سیکیورٹی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, معیشت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ تمام برائیوں کی جڑ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایسا مادہ جس سے یہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منشیات میں آ سکتا ہے. طیب
يعني هل كل مسكر، لأن في من مسكرات في من عندك مخدرات، فهل المسكرات تدخل ضمن المخدرات ولا هاي شيء وهذا شيء؟ احنا دائما نقول كل مادة تسبب إلى الإدمان تخلق العادة ثم تسبب الإدمان ويصعب الانسحاب أو التخلص منها، تعد أضرارها خطيرة جدا. تشمل في ذلك المخدرات والمسكرات والمشروبات والأدوية وكل ما يتعلق بجميع ما يتعاطاه الإنسان، خالقة بذلك نوع من الضرر الجسيم على الإنسان، سواء على مستواه العقلي كما ذكرنا في بداية تعريفنا عن المخدرات، نعم، أو على مستوى الجسد، أو على مستوى النفس، أو على مستوى الصحة العامة. حلو. سوال میرا ان سے یہ تھا کہ مجھے بتائیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نشہ ہوتی ہیں، جسے نشہ انسان محسوس کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نارکوٹکس کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی انسان کو اس کی سوچ سمجھ سے دور کر دیتے ہیں. تو کیا ہر ایسی چیز کی جس کے اندر نشہ ہے کیا وہ ڈرگس میں یا نارکوٹکس میں آتی ہے؟ تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر نے یہ کہا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہر ایسا مادہ کہ جس سے ایڈکشن انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جس کی لت لگ جائے، جس کی عادت پڑ جائے اور اس سے نکلنا، اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے، اس کے بغیر رہا نہیں جائے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس طرح تک، اس حالت تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں ان کے جو نقصانات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں. اب چاہے وہ پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ دوائیاں ہوں، چاہے وہ اور جو مشہور جن کو جو ہم ڈرگس میں جن کا نام ہم جانتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ہو، تو بیسیکلی یہ ہے کہ جس سے عقل جاتی رہتی ہے اور جس کے اثرات اس طرح کے منفی انسان کی صحت پر، اس کے عقل پر، اس کی سوچ سمجھ پر، اس کے خاندان پر پڑتے ہیں، تو تمام کی تمام چیزیں اسی ضمن میں آتی ہیں. الحين يعني بما أنك تطرقت سيادة الملازم إلى الأضرار الخطيرة لتعاطي المخدرات أو ما شابه المخدرات، فودي أن نتكلم شوي يعني عن هذه الأضرار بالتفصيل. لكن قبل ذلك ودي نتكلم عن علامات هذا الإنسان اللي يعني شلون نعرف أن هذا ممكن يعني دخل في هذه العادة السيئة. هل هناك علامات معينة مثلا من ناحية صحية، من ناحية السلوك، من ناحية التعامل مع الناس؟ في علامات ظاهرية وفي علامات سلوكية. بالنسبة للعلامات الظاهرية دائما تلاحظ على سبيل المثال احمرار في الأعين، اصفرار الوجه، شحوب، ضعف عام، ضعف في الصحة العامة. تجد أحيانا ثياب فيها بعض المحروقات أو الاحتراقات اللي تحصل في الثياب. كذلك عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي والهندام. تجد أحيانا في سيارته كثير من الأدوية أو الحقن أو المواد الغريبة الغير معتادة أن تكون دائما عند الإنسان الطبيعي. تجد كذلك التأخر عن البيت إلى ساعات طويلة. طلب المال بصورة غير مبررة أو مشروعة أو غير طبيعية خارج احتياجات الإنسان. بالنسبة للمستوى السلوكي كذلك تجد فيه عصبية غير مبررة، غضب غير مبرر، تجد فيه انفعالات وتصرفات غير سوية أو متزنة. تجد دائما في متعاطي مخدرات تصرفات على مستوى الاجتماعي في عملية التواصل مع الحياة العامة، الفعاليات، المناسبات اللي تحصل مع الناس. تجد دائما عنده عملية انزواء وانسحاب وتراجع في مستوى العلاقات. كذلك تجد على مستوى علاقاته إذا كان متزوج أو على مستوى الأطفال. تجد عدم الاهتمام في تربية الأبناء، كثرة الضرب، كثرة الاعتداء، التعنيف المستمر. تجده كذلك مع الأصدقاء، أصدقاء دائما يتعاملون معه باتصالات أحيانا تكون غريبة، متأخرة، أحاديث أحيانا تكون غير الأحاديث المتصورة للإنسان الطبيعي كحاجاته في العمل أو الوظيفة. علامات ومؤشرات كثيرة سواء على المستوى السلوكي أو على المستوى الظاهر. نعم، أحسن. میرا سوال یہ تھا اور اس میں ابھی بات کروں گا. سوال یہ کہ ہم یہ جو نارکوٹکس کے ڈرگس ہیں ان کے جو اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں ہر اعتبار سے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہونا کہ ہم یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور یہ ایک معاشرے کے لیے
ایک معاشرے کو اندر سے کتنا کھوکھلا کر سکتی ہے، تب تک ہم اس سے بچنے کا نہیں سوچتے ہیں، ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں. تو اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں نے یہ پوچھا کہ کیا کچھ ایسی علامتیں ہیں کہ جو اگر ہمیں نظر آ جائیں تو ہم یہ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے شاید یہ غلط راستے پہ چل نکلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اس طرح کی بہت ساری علامتیں ہیں، اور وہ علامتیں مطلب ظاہری بھی ہیں جو ہمیں نظر آ جاتی ہیں، اور ظاہری سے مراد یہ ہے کہ صحت، انسان کی صحت کو انسان کے چہرے کو دیکھ کر کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور کچھ اس کے رویے اور اس کا جو سلوک ہے، اس کا جو انداز ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. تو مثال کے طور پر جو ظاہری جو علامتیں جن کو دیکھ کر کے انسان کو کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، اس میں ایک تو یہ کہ آنکھیں ہمیشہ لال نظر آئیں گی، سوجی ہوئی لال آنکھیں ہیں. چہرہ جو ہے وہ رنگ انسان کا وہ پیلا پیلا پڑا نظر آئے گا. اس کے علاوہ عمومی طور پر جو ایک صحت کا جو حال ہے وہ آپ دیکھیں گے تو کمزوری نظر آئے گی. کبھی آپ اس کے جو کپڑے ہیں اس میں آپ کو کہیں سے وہ جلے ہوئے نظر آئیں گے، اس میں آپ کو ایسی جگہ پر کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تیلی جل کے نہیں ایک جگہ سوراخ ہو جاتا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ کو وہ شخص دیکھے گا کہ اس کو اپنی کوئی فکر نہیں ہے، کپڑے کیسے ہیں، گندے ہیں، پھٹے ہیں، نئے پرانے ہیں، کس طرح سے کدھر لٹک رہے ہیں، الٹے پہنے ہیں، سیدھے پہنے ہیں، بال کدھر ہیں، داڑھی کدھر ہے، مونچھیں کدھر ہیں. مطلب جو ایک آدمی، جو نارمل آدمی جن چیزوں کا خیال رکھتا ہے وہ آپ کو اس میں نظر نہیں آئیں گی. اس کے علاوہ گاڑی اگر وہ چلاتا ہے یا گاڑی اس کے پاس ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں عجیب و غریب دوائیں ہوں گی، یا وہاں پر سرنج ہوگی جو انجیکشن لگانے کے، وہ چیزیں آپ کو اس ٹائپ کی نظر آئیں گی. یا ایسی چیزیں نظر آئیں گی کھانے پینے کی کہ جو عام طور پہ مطلب غیر معروف ہوتی ہیں. گھر تاخیر سے واپس آئے گا، پیسے ہر وقت، پیسے کہاں سے پیسے ملیں، جائز ناجائز طریقے سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ وہ چیزیں کہ جو ظاہری طور پر آپ ایسے انسان کی صحت میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک رویے کی بات ہے تو رویے میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو شخص ہوتے ہیں وہ غصے میں رہتے ہیں، چڑچڑا پن ہوگا، بلا وجہ غصہ کریں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کوئی بات ہے غصے والی تو انسان کو غصہ آ گیا، لیکن ایک یہ کہ بغیر کسی وجہ کے بلا جواز غصے میں رہیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو سوچنے کا انداز ہوگا وہ ڈس بیلنسڈ ہوگا. مطلب یہ کہ وہ کچھ بھی جو چیزیں ڈیزرو نہیں کرتی ان پہ بھی وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جائیں گے یا کوئی غلط قدم اٹھائیں گے. پھر جو فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں یا ویسے جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، ان سے بھاگیں گے. ان میں وہ ایسے لوگ نہیں جاتے، اکیلے رہنا چاہتے ہیں، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. بچوں کا، بیوی کا خیال نہیں رکھتے اگر وہ شادی شدہ ہیں، بچوں کو بلا وجہ ماریں گے، ڈانٹیں گے. یہی سلوک بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دوست جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جو مطلب عجیب و غریب قسم کے دوست ہوں گے جن کو دیکھ کے آپ کو مطلب ایک ہوتا ہے نا یار یہ اس سے بھی کوئی دوستی کر سکتا ہے، یا اس طرح کے بھی دوست ہو سکتے ہیں. کالز جو ہیں لیٹ نائٹ کالز ہوں گی، چھپ چھپ کے بندہ بات کرے گا، کوئی سن نہ لے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام وہ علامتیں ہیں کہ جن پہ سننے والوں سے میں چاہوں گا کہ جن کا خیال رکھیں، اور آپ کے جو نوجوان جو لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، نوجوان جو ہیں بالکل ٹین ایجرز ہیں، جو کہ کہہ لیجیے آپ 14-15 سال سے لے کر کے 21-22 سال کی عمر تک کے، ان بچیوں پہ خاص طور پر نظر رکھیے، دیکھیے. اور یہ دیکھنا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی اس لت میں مبتلا ہے، بلکہ احتیاط کرنا اور بچوں کی تربیت کا جو ذمہ داری ہے اس کا ایک حصہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پروگرام آپ سن رہے ہیں پولیس اور عوام، اردو ریڈیو قطر FM 107 سے. یہ پروگرام آپ لائیو سنتے ہیں ہر منڈے کو، ہر پیر کی رات 8 بجے،
اور میرا نام ہے عبید طاہر. دیگر اوقات میں دیگر دنوں میں یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں ہر ہفتے ہمارے ساتھ وزارت داخلہ کے مختلف اداروں کے افسران تشریف لاتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں, قانون سمجھاتے ہیں, ہمیں مفید مشورے دیتے ہیں. اور آج میرے ساتھ ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں. بہت ہی اہم باتیں ہو رہی ہیں. امید ہے کہ آپ نے صرف خود سن رہے ہوں گے بلکہ دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں گے. تو اگلا سوال, بلکہ پچھلے سوال کا ہی جو حصہ رہ گیا تھا, وہ میں ان سے پھر سے پوچھتا ہوں کہ ان کے جو نقصانات ہیں نشاور اشیاء کے, ڈرگز کے جو نقصانات ہیں انسان کی صحت پر, اس کی معاشی زندگی پر, اس کی خاندانی زندگی پر, اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو چیلنجز اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں, ان تمام امور پہ انشاءاللہ ہم ان کا جواب سنیں گے. سیادة الملازم اول عبداللہ قاسم عسكر ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القطرية. نرجع إلى الأضرار المخدرات, وطبعا راح نتكلم عن الأضرار الصحية والاقتصادية ومخاطر أمنية. ناخذها واحدة واحدة. نتكلم عن الأضرار الصحية طبعا على الفرد وعلى أسرته, ومن ثم نتكلم عن الأضرار الاقتصادية بإذن الله. بالنسبة للأضرار الصحية على بسبب تعاطي المخدرات, مثل ما ذكرت لك سابقا, تسبب ضعف عام, تسبب كثير من الأمراض, من التشنجات, تسبب كثير من صعوبة التخلص منها, فتسبب عدم اتزان في عملية التفكير أو العقل, غياب الصحة النفسية, وجود حالة من الاكتئاب على مستوى الصحة النفسية, حالة من الحزن, حالة من التعقيدات النفسية والعاطفية, عدم الاستقرار الذاتي, التخبط, عدم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة عن طريق آلية التفكير. هذا بالنسبة لمستوى الصحة النفسية والعقلية والجسدية. نعم. أما بالنسبة للأضرار الأمنية, فالأضرار الأمنية كثيرة, قد تصل أحيانا إلى السرقة, تصل إلى القتل, تصل إلى الخطف, تصل إلى التهديد والابتزاز, تسبب قلق اجتماعي, عدم وجود حالة من الأمن والأمان والطمأنينة على مستوى الأفراد والجماعات والأسر والمجتمع, تؤثر كثيرا جدا في عملية نمو اقتصاد ونمو التنمية اللي موجودة في أي دولة تتوقعها بسبب الأضرار الأمنية. أما على هذا ذكرنا المستوى الصحي والأمني. أما على المستوى الاقتصادي بطبيعة الحال عند وجود عدم استقرار الأمن وعدم استقرار حالة الشخص الصحية, فراح ينتج من اقتصاد على مستوى الفردي, على مستوى الأسرة, على مستوى المجتمع, اقتصاد ضعيف, إنتاجية ضعيفة, موظف غير قادر على الإنتاج أو إكمال ساعات العمل الطبيعية, التكاسل, الغياب, عدم القدرة على تحمل المسؤوليات الأولية لأي عمل يقع على عاتق الموظف. هذا راح يسبب ارتداد على مستوى العمل, يسبب إذا كثرت مثل هذه المشاكل تسبب على مستوى إنتاج الدولة والموازنات والاقتصاديات العامة. أكيد. سوال کا جواب ظاہر ہے کہ ہم صحت پر پڑنے والے نقصانات اور سیکیورٹی کے مسائل اور معاشی یا جو اکنامکلی جو پریشانیاں ہو سکتی ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے صحت کی بات کریں. کچھ باتیں آپ اس سے پچھلے جواب میں سن چکے ہیں کہ صحت پر تو واضح اثرات ہوتے ہیں نا, مطلب جو ایک جنرل جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ ایک دم تباہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مختلف اور بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں, اور اس میں یہ جو مطلب یہ کہ ایک کھچاؤ سا بدن میں, رگوں میں کھچاؤ اور مسلز میں کھچاؤ وغیرہ, اور بہت ساری قسم کی بیماریاں لگتی ہیں اس سے. پھر یہ کہ چونکہ اثر اس کا دماغ پر, عقل پر ہوتا ہے, تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. اجڑا اجڑا سا, چڑچڑا سا, دکھ بھرا چہرہ آپ کو نظر آئے گا, اور ایک غیر متوازن قسم کی شخصیت ہوگی جو کہ اپنے فیصلے یا صحیح فیصلے کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ وہ صحت کے, چاہے وہ نفسیاتی صحت کی ہم بات کر رہے ہوں یعنی کہ مینٹل ہیلتھ کی, اور چاہے ہم جسمانی صحت کی بات کر رہے ہوں, ہر اعتبار سے انسان جو ہے پچھڑتا چلا جاتا ہے. جہاں تک بات ہے سیکیورٹی کے مسائل جو اس سے ابھرتے ہیں اس کے نتیجے میں, تو ظاہر ہے کہ جو شخص اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ حاصل کرنا ہے. حاصل کرنے کے لیے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ چوری کرے گا,
اور کبھی کبھی تو انہوں نے کہا کہ بات بڑھ جاتی ہے, لوگ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں, اور یہ ہم پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف قطر کی بات کر رہے ہیں, ہم جو ڈرگس کے نقصانات ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں, وہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. چوریاں ہوتی ہیں, قتل ہوتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں تاکہ پیسے ملیں, دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ پیسے ملیں. عمومی طور پر جو ہے اس کی ذاتی زندگی کے علاوہ اس کی خاندانی زندگی اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ, اس کے محلے لوکیلٹی میں, اور جہاں تک بھی اس کے جو دائرہ ہے, اس کا دائرہ کار کہہ لیں یا اس کا ملنا جلنا ہے, وہاں ایک تشویش اور ایک جو ہے نا ایک ایسی فضا بن جاتی ہے جس میں کوئی اطمینان محسوس نہیں کر سکتا ہے. اور آگے بڑھ کر کے جب ہم اسی چیز کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا کے دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا اثر پھر اس کی معاشی زندگی پہ پڑتا ہے, اور صرف اس کی معاشی زندگی نہیں بلکہ جو اجتماعی جو ہماری جو اکنامک لائف ہے اسٹیٹ لیول تک پہنچ جاتی ہے, کنٹری کے لیول تک پہنچ جاتی ہے, کیونکہ ایک فرد ظاہر ہے خاندان کا حصہ ہے. خاندان جو ہے وہ ایک محلے کا, محلہ شہر کا, شہر ملک کا, اور ملک اس پوری دنیا کا. تو ایک سے دوسرے ڈاٹ کو کریکٹ کرتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے تو اس کا اثر بہت آگے تک جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن کا جو معیار ہے وہ گر جاتا ہے, اس کی جو مقدار ہے, کوانٹٹی ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے. وہ شخص جو ہے چونکہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح برتنے کے لائق نہیں رہتا ہے تو غائب رہنا شروع کر دیتا ہے, کام پہ نہیں آتا تو ظاہر پروڈکشن میں کمی آئے گی. اچھا, پھر اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو ذمہ داری نہیں وہ ادا کر سکتا. ان تمام چیزوں کا اثر جو اوور آل جو اکانومی ہے اس پر پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی جب ان پہ غور کرتا ہے, سوچتا ہے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے اور یہ کتنی بڑی آفت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. خوش آمدید کہوں گا ایک بار پھر سے. پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام. میرا نام ہے عبید طاہر. اس پروگرام کو آپ سنتے ہیں ہر منڈے کو, ہر پیر کو رات 8 بجے سے لائیو, اور اس میں وزارت داخلہ کے افسران تشریف لاتے ہیں مختلف اداروں کے. اور آج میرے ساتھ ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر, اور بہت ہی اہم باتیں ہم کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس ڈرگس نام کی جو آفت ہے اس سے. اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی کہیں پہ کچھ غلط کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کی اطلاع کیسے دیں, اور اگر اطلاع دیں تو ایسے تو نہیں ہے کہ اطلاع دے کے ہم خود ہی پھنس جائیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ڈرگس والے ہیں ان کے ہاتھ بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں, تو آدمی کو ڈر لگتا ہے یار یہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے تو چپ ہی ہو جاتا ہے. تو کیا اس سلسلے میں ان کا ہمیں جواب ملے گا وہ ہم ان سے سنیں گے, اور پھر انشاءاللہ اس پہ ہم عمل بھی کریں گے. سيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القطرية. تكلمنا طبعا عن الأضرار من جميع النواحي, والحين السؤال أن طبعا إذا لاحظنا مثل هذه الأشياء والعلامات اللي تكلمنا عنها, أو شكينا يعني في مكان, في شخص, في عصابة, في جماعة, وبغينا نبلغ, فالسؤال هو وين وشلون نبلغ؟ وإذا بلغناكم احنا ندري أن أو هو معروف أن مثل الأشخاص اللي يعني يتعاطون المخدرات أو يتاجرون فيه فيقولون أنهم يعني الناس مخطرين, فكل واحد خايف على نفسه, فإذا بلغناكم ممكن هو يضرنا. فيعني كيفية الإبلاغ, وأيضا هل أنتم توفرون حماية للمبلغ شيء؟ طبعا في الوقت اللي احنا نحارب فيه المخدرات من أجل سلامة المجتمع فمن الضروري كذلك أن نحافظ على سرية المتصل الذي يساهم بطريقة أو بأخرى في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. نعم. لأنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. صحيح. يجب على المبلغ ألا يتردد حفاظا على سلامته وسلامة أسرته وجيرانه ومجتمعه.
أي جريمة يلاحظها سواء تتعلق بالمخدرات أو بغيرها. التعامل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سرية تامة في هذا الموضوع سواء مع المبلغين. نعم. كذلك أرقام التواصل وعملية التواصل موجودة سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية، عن طريق الإيميل، أو عن طريق الرقم 2347 وموجودين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، يعني متواجدين دائما وقريبين دائما بالقرب دائما احنا من الجمهور، خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلامة. نعم. يعني اللي فهمت من كلامك أن المبلغ ما يخاف على نفسه أبدا. نحافظ مثل ما ذكرت لك مثل الحرص الموجود من وزارة الداخلية والإدارة العامة المتمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مكافحة جريمة المخدرات، التجار وتهريب وتعاطي من أجل سلامة المجتمع، فهي كذلك حريصة على سلامة المتصل بطبيعة الحال. حلو واضح. تو جی میرا سوال وہی تھا کہ بھئی اطلاع تو کوئی دے دیکھ کے، لیکن وہ پھر ڈرتا ہے کہ یار کوئی الٹا نہ ہو جائے. تو یہی میرا سوال تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پھر ان کی سیفٹی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتے ہو جو اطلاع دیتا ہے، یا کیا سلسلہ ہے اور کیسے اطلاع دی جائے؟ تو اس کے جواب میں جو ہمارے مہمان ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو سیکیورٹی یا سیفٹی کی جو ذمہ داری ہے ملک میں، یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے عوام کی بھی اور گورنمنٹ کی، وزارت داخلہ کی. تو وزارت داخلہ جس طرح سے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھے، اسی طرح سے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس امن و امان کو برقرار رکھنے میں جو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنائے. لہٰذا کوئی بھی شخص جس کے پاس اس قسم کی اطلاع ہو تو وہ بالکل بھی نہ ہچکچائے، وہ فوراً کوئی بھی جرم جیسے ہی اس کے علم میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کی اطلاع دے، چاہے وہ منشیات کا ہو، نارکوٹکس کا ہو یا کوئی اور جرم ہو. جیسے ہی کہیں پر اس کے علم میں کوئی بات آتی ہے تو اس کی اطلاع دے. جہاں تک بات ہے ڈرگس انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی اطلاع دیتا ہے اس کی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی جاتی ہے، مکمل رازداری برتی جاتی ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ اطلاع کہاں سے آئی، کیسے ملی اور کس نے دی. اور 24 گھنٹے 7 دن یہ لوگ موجود ہیں. نمبر ان کا میں بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے 2347000 2347000 2347000 یہ ان کا نمبر ہے جس پر 24/7 لوگ موجود ہیں بغیر کسی ڈر کے. اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے، اس کا پتہ چلے، تو بغیر کسی ڈر کے آپ اس کی اطلاع دیں، اور انشاءاللہ آپ کا نہ تو نام ظاہر ہوگا اور نہ ہی آپ کے بارے میں کسی کو کسی بھی طریقے سے کوئی ہنٹ دیا جائے گا. تو بے فکر ہو کر کے قانون کی مدد کیجئے، تاکہ کیونکہ جو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ ہم اور قانون کے ادارے مل کر کے ہی کسی ملک کو مضبوط بھی بناتے ہیں اور محفوظ بھی بناتے ہیں. تو اس کا ہی خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ. اب کچھ اور باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں اور ان پہ میں ان سے گفتگو کروں گا، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ملک سے جب آ رہے ہوتے ہیں اپنے ملک سے، تو ہمیں بہت سارے لوگ وہاں سے دے دیتے ہیں چیزیں کہ یار یہ لے جاؤ، میرا وہاں پہ بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے. کیا ہم اس کو لا سکتے ہیں؟ لانا چاہیے. اگر لاتے ہیں تو ہم کیسے لائیں؟ یا اپنے استعمال میں کوئی چیز ہے تو ہم اس کو لا سکتے ہیں، نہیں لا سکتے تو اس کو لانے کا کیا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم ایسی دواؤں کی، ایسی چیزوں کی بات کریں کہ جن پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے پہلے میں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا سزا کے بارے میں تھوڑا سا، کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں جن کی ہمیں اطلاع دینی ہے، جو اتنا گھنونا کام کر رہے ہیں، ان کو سزا کیا مل سکتی ہے. سيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر، نتكلم الآن عن العقوبات قليلا. ويعني العقوبات دائما للردع، فنتكلم عن ارتكاب جرائم المخدرات. وعندما نتكلم جرائم المخدرات نتكلم عن الجلب والتهريب والاتجار والحيازة والتعاطي. فماذا يقول المشرع القطري لمن جلب أو هرب أو تاجر أو روج أو تعاطى المخدرات؟ طبعا لكل جريمة عقوبة وتصنف بحسب ما ينظر لها المشرع أو القانون القطري. نعم. بالنسبة لعقوبة التهريب والجلب فقد تصل إلى
الإعدام أو الحبس المؤبد. نعم. عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى الحبس المؤبد أو السجن من 10 إلى 20 سنة. كذلك بالنسبة لمجرد في حال حيازتها فقط. نعم. أوكي. اوكي. نعم. بالنسبه للعقوبات على متعاطي وجرائم المخدرات، هناك تصنيف لمتعاطي المخدرات وحيازتها والتجاره. نعم. تصنف بحسب ما يرى لها المشرع القطري لقانون المخدرات، فقد وضع عقوبات مشدده لتهريب وجلب المخدرات تصل الى الاعدام او الحبس مدى الحياه. بالنسبه في حال الاتجار فقد تصل الى الحبس المؤبد او الحبس من 10 الى 20 سنة. أما مجرد حيازتها فهي تصل إلى الحبس، مدة الحبس فيها من 3 إلى 7 سنوات. وضع كذلك عقوبة على تعاطيها قد تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. نعم. نعم. وأيضا راح بسألك عن سيادة الناظم عن آخر نقطة اللي ذكرتها أن من يتعاطي المخدرات يعني يمكن حبسه من 6 أشهر إلى 3 سنوات. لكن بسألك عن من يتعاطى أو تعاطى لكن سلم نفسه، نتكلم عنه لاحقا. میرا جو سوال تھا سزاؤں کے بارے میں کہ جو اس گھرانے دھندے میں ملوث ہے، اس گھراؤنی تجارت میں، چاہے وہ اس کو خود لے کے آتا ہے، اسمگلنگ کرواتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کو فروغ دینے کی، اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے پاس سے وہ مادہ پایا جاتا ہے، یا وہ خود اس کا استعمال کرتا ہے، تو قطری قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر نے یہ کہا کہ جس طرح کا جرم ہے اس طرح کی سزا ہے. ہر ایک جرم کی سزا قطری قانون میں الگ الگ ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس آفت کو روکنا اور ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا، اور جو غلط کرتے ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچانا. مثال کے طور پر یہ جو سخت سزائیں رکھی گئی ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا واضح کریں کہ جیسے جو اسمگلنگ کرتا ہے یا لے کر کے آتا ہے، لانے کی کوشش کرتا ہے، اسمگلنگ کرواتا ہے، ایسے شخص کو سزائے موت دی جاتی ہے، دی جا سکتی ہے، یا زندگی بھر قید، عمر قید جس کو کہتے ہیں. تو اب عمر قید کوئی زندگی بھر باہر ہی نہیں آ سکتا ہے تو وہ سزائے موت ہی اس کو بھی سمجھے. آدمی زندہ ہے لیکن زندہ نہیں ہے، تو یہ اس شخص کے لیے سزا رکھی گئی ہے، یا ایسے افراد کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو تجارت کرتا ہے اس میں سے کسی بھی مادے کی، تو اس کو عمر قید ہو سکتی ہے، یا کم از کم 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، 10 سے لے کر کے 20 سال تک. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا جرم اس نے کیا ہے، کتنا مادہ ملا ہے، کیا اس میں رول تھا، وغیرہ وغیرہ، تو عدالت یہ طے کرتی ہے. اچھا، پھر اگر کسی شخص کے پاس سے کوئی مادہ ملا ہے، اس کے پاس ہے، بھلے سے وہ اس کی تجارت نہیں کر رہا، بھلے سے وہ اس کا استعمال نہیں کر رہا، لیکن اس کے پاس وہ چیز پائی گئی ہے، تو ایسے شخص کو 3 سال سے 7 سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے. لہذا میرا مشورہ ہوگا کہ کسی بھی شخص کو جو دے دیتے ہیں نا، یار یہ سامان وہاں دے دینا، وہاں پہنچا دینا، بھائی تو ذرا سوچ سمجھ کے. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو شخص اس کا استعمال کرتا ہے، مخدرات کا یعنی کہ نارکوٹکس کا، ڈرگس کا استعمال کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی سزا 6 مہینے سے لے کر کے 3 سال تک ہو سکتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھئی جو استعمال کرتا ہے اس کے لیے آپ نے یہ سزا دے دی، لیکن اب ایک شخص ہے استعمال کرتا ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وہ اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، وہ خود آپ کے پاس آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی اس کو جیل میں ڈالیں گے. سيادة المناظم أول عبد الله قاسم عسكر، أنت ذكرت أن من يتعاطى المخدرات وقبض عليه فقد تصل عقوبته إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. سؤالي هو، الشخص كان يتعاطى لكن سبحان الله سبحانه وتعالى تاب عليه، يعني خلاص هو يبي يقلع عن هذه العادة، فهل في هذه الحالة نجا وسلم نفسه، يعني تحبسونه ولا تعالجونه ولا تساعدونه في العلاج ولا شلون؟ كل من قام بتسليم نفسه وبكامل إرادته لطلب العلاج وطلب المساعدة، فنحن لا نقوم إلا بمساعدته بالتخلص من عادة الإدمان وتخلص من السموم التي سببت وتراكمت حالة الإدمان على الشخص نفسه والآثار السلبية الناتجة
من المخدرات على المستوى النفسي والصحي والبدني والعقلي نقوم بمعالجته، لا يتم عقوبته أبدا، بل نقوم بمساعدته، لأنه ينظر إليه كإنسان مريض وليس كمجرم، ولكن في حال أنه تقدم وطلب العلاج والمساعدة. نعم، وطبعا بسرية تامة بطبيعة الحال لابد. حلو. تو جناب میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو بھی اپنے ارادے سے اپنا فیصلہ کر کے مطلب خود ہی اپنے ارادے سے آتا ہے اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ میں اس غلط لت میں مبتلا تھا، میری مدد کیجئے، مجھے اس جہنم سے نکالیے، تو ہم اس کو قید نہیں کرتے ہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور وہ جو اس کے جسم میں جو زہر بھر گیا ہے اس سے چھٹکارا دلانے میں ہم اس کی پوری مدد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل رازداری برتی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص کے ساتھ ایک مریض کی طرح ڈیل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک غلط لت میں ہے، وہ ایک غلط مادے کا یا کئی سارے غلط چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے جسم میں زہر بھر رہا تھا، وہ ایک مریض ہے، اس مریض کو علاج کی ضرورت ہے، لہذا ہم اس کا علاج کریں گے، اس کو کوئی قید میں نہیں ڈالے گا، اور اس کی رازداری کے ساتھ پورا اس کا جو ریہیب کا جو کورس ہے وہ کروایا جائے گا، یعنی کہ کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا، کہاں گیا، تو مکمل رازداری برتی جاتی ہے اس سلسلے میں۔ لہذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس وقت ہمیں سن رہا ہے اور وہ اس طرح کی کسی لت میں مبتلا ہے، تو خدا کے لیے آپ کے پاس یہ موقع ہے، آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی، آپ آئیں لوگوں کے پاس، نمبر میں بتا چکا ہوں 2347000، یا آپ خود وہاں پہنچیں اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں، ان سے علاج کے لیے کہیں، اور یہ انشاءاللہ نہ صرف علاج کروائیں گے بلکہ اس کے لیے ضروری جتنی جو مدد ہے آپ کی وہ کریں گے۔ هناك عقوبة أخرى سيادة الملازم، أو هل هناك عقوبة للسكن، يعني السكن اللي وجد في بعض الأشخاص ويتعاطون، فهذا السكن المهيأ لتعاطي المخدرات هل هناك عقوبة؟ طبيعة الحال كل من أعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيها التعاطي مع علمه بذلك فقد تصل إلى الحبس ب6 أشهر إلى سنة. هذا كل من أعد أو هيأ. نعم. وهو على علم بذلك طبعا. طبعا هو على علم بذلك. أوكي، هذا لأن هذه كلمة مهمة جدا. ولكن نؤكد هنا بقضية اتقاء الشبهات، يعني قد يكون الشخص متواجد في مكان، لابد أن يكون حريص باختيار الصحبة واختيار المكان المناسب وتواجده في الأماكن الصحيحة والابتعاد عن الشبهات كذلك. وأيضا من يؤجر يعني للآخرين فمفروض يكون يعني عارف عن المستأجر. نعم، يستطيع الإنسان ملاحظة السلوك، في حال أنه لم يستطع أن يصل إلى نتائج مرضية ممكن أن يطلب مساعدة الجهات المعنية بالتأكد والتحري عن الأمر. سوال میرا یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ جمع ہو کر کے نشہ کرتے ہیں تو قانون اس کے بارے میں سزا کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل اس کی سزا موجود ہے۔ کوئی بھی ایسی جگہ پر جو شخص ملا کہ جس جگہ کو باقاعدہ تیار کیا گیا کہ وہاں پر نشے کی چیزیں وہاں پر استعمال ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور جو اس جگہ کا جو مالک ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو بھی سزا ملے گی۔ مطلب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو لوگ پکڑے گئے، ان کی سزائیں تو اپنی ہیں ہی ہیں، لیکن یہ جو جس کی جگہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری جگہ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ گھر ہو، فلیٹ ہو، کوئی دکان ہو، کوئی کیمپ ہو، کوئی گیراج ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی 6 مہینے سے 1 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو جانتا ہے۔ لہٰذا ایک بات ہم نے ضمناً اس میں کی کہ اگر آپ کسی کو کرایہ دار رکھتے ہیں، آپ کسی کو، جیسے میں جانتا ہوں کہ پارٹیشن کر کے بھی لوگ کرائے پہ دیتے ہیں گھر کا ایک حصہ، تو ذرا اس کا دھیان رکھیے کہ کس طرح کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کا رویہ، ان کا سلوک کیا ہے، وہ کس اخلاق، کس کردار کے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے اور اس میں پھنس جائے، اور اگر آپ کو کوئی شبہ ہوتا ہے اور خود سے وہ شبہ دور نہیں ہو پاتا یا آپ کو یقین نہیں ہو پاتا کہ واقعتاً ایسا ہے کہ نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ اب ہم ان سوالوں کی طرف جائیں گے کہ جو شروع میں یا جو آپ نے ہمارے پرومو میں بھی سنے ہوں گے کہ ہر شخص جو ہے بیماری کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو شدید درد میں جو آرام پہنچاتی ہیں ان میں نشہ بھی ہوتا ہے۔
اب ہم اپنے ملک میں اس کا آزادانہ استعمال کر رہے ہیں. کسی بھی ملک سے, آپ انڈیا میں, پاکستان میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں یا دنیا کے کسی اور ملک میں آپ رہتے ہیں اور وہاں پر اس کو آپ آزادانہ استعمال کرتے ہیں, آزادانہ اس کو لے کے ٹریول کر سکتے ہیں. کیا قطر میں بھی اس کو لایا جا سکتا ہے؟ یا جو ہم ذاتی استعمال کی جو ہماری چیزیں ہیں, ہمارے پاس یہ تمام ثبوت موجود ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور اس بیماری کی یہ دوا ہے, کیا ہم وہ دوائیں لا سکتے ہیں؟ دوسرا کوئی دیتا ہے تو کیا ہم وہ سامان, وہ دوا لا سکتے ہیں؟ یہ سوال میرا ان سے ہوگا. سيادة الملازم عبد الله قاسم عسكر ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القطرية. سؤالي هو بالتحديد عن بعض الأدوية التي عادة يعني تعطى وتوصف من قبل الدكتور في الآلام الشديدة لتسكين الآلام وهذا أو يعني ما شابه من هذا القبيل, الأدوية التي فيه بعض من الخدر. فحنا يمكن في الدول الآسيوية هناك أشياء كثيرة اللي يعني الناس تستخدمها وهي عادية عندهم. فيوم يجون قطر, فعند القدوم إلى قطر هل بإمكانهم أن يأخذون هذه الأدوية معهم حتى مع الوصفة أو لا؟ وأيضا الناس اللي يعني أنا جاي مثلا من بلادي فعندي أصدقاء أو أحد من هناك اللي له أصدقاء في الدولة ويعطيني بعض الأشياء عشان أوصل لها, فبماذا تنصح في الحالتين؟ طيب, جواب الشق الأول من السؤال, حمل بعض الأدوية أو العقاقير للأمراض الصعبة والقاسية التي تسبب آلام أحيانا مبرحة للإنسان وعليه يأخذ أدوية قد تسبب أحيانا مخاطر صحية في حال أخذها بطريقة غير صحيحة كما يصفها الدكتور. من أجل إدخالها إلى دولة قطر يجب أن تكون بوصفات طبية معتمدة من جهات معتمدة, تحمل اسم الشخص ومدة العلاج وأسباب العلاج, توضح دائما يوضح الشخص القادم إلى دولة قطر إلى الجهات الأمنية المعنية داخل المطار للتأكد أنه هو صاحب الدواء أو العقار وأسباب تعاطيه. أما جواب الشق الثاني, على فكرة باستطاعة أن الجميع التأكد الأدوية الممنوعة في أي بلاد أيا يكن, ليس بالضرورة سماح في بعض البلدان, سماح في بلدان أخرى, يستطيع التأكد من خلال مواقع وزارة الصحة, إدارة الرقابة الدوائية, التأكد من مدى تصريح هذه الأدوية أو وجود تصريح أو من عدمه. الإجابة عن الشق الثاني في مسألة حمل أغراض الآخرين, من أجل حمل أغراض الآخرين فإحنا دائما ننصح الأخوة المسافرين بعدم حمل الأمتعة أو الأغراض لأي شخص آخر, والسبب أنه قد يحمل أغراض أو أمتعة قد يكون بداخلها مخدرات أو مواد ممنوعة تسبب إشكاليات كبيرة. ووجدنا كثير من الحالات عند وصولها إلى مطار حمد وعند التفتيش من قبل الجهات الأمنية وجود مخدرات أو مواد خطرة أو ممنوعة, يتم التحدث بأنه ليس هو المعني فيها وأنه يقوم بحملها. بطبيعة الحال من الصعب تحديد من صاحب هذه المواد, ولكن حمل الأغراض أو الأمتعة للآخرين تسبب متاعب كثيرة للشخص المسافر دائما, فنحن ننصح دائما بعدم حمل أي شيء, لأنه هو راح يعتبر المسؤول عن هذه بالضبط, لأن تم إيجادها عنده هو. اوكي, واضح. تو جناب میرے جو سوالات تھے 3-4 ایک ساتھ, اپنی دوا ہے, دوسرے کی دوا ہے, دوسرے کا سامان ہے, ہم آ رہے ہیں, ملک سے لا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں, ہم لے کر کے آ گئے یہاں پر گئے, تو اس میں قطری قانون کیا کہتا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر نے یہ کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی جو دوائیاں ہیں جو شدید درد میں دی جاتی ہیں, جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا اپنے سوال میں کہ اس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر نشہ ہوتا ہے, شدید حالت میں دی جاتی ہیں, یہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن سوال یہ ہے کہ جس شخص کو دی جا رہی ہیں یا جو اس کا استعمال کر رہا ہے واقعتاً اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں یہ دی گئی ہیں, اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو ایسا شخص جو کہ اگر آ رہا ہے تو اس کے پاس باقاعدہ جو نسخہ ہے رجسٹرڈ ڈاکٹر کا, رجسٹرڈ ہاسپٹل کا باقاعدہ نسخہ ہے جو اس کے نام سے ہے,
جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے, کیوں یہ دوا اس کو دی جا رہی ہے اور کتنے دنوں کے لیے دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب جو تمام چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعتاً یہ مریض ہے اور یہ دوائیں اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہیں, وہ تمام ہونی چاہیے. اور اس کے بعد یہ چیزیں چیک ہوں گی. اور ایئرپورٹ پہ جب آپ آ رہے ہیں تو وہاں کی جو اتھارٹی ہے ان کو بھی آپ دکھائیں, خود ہی نکال کے میرے پاس یہ ہے, اور یہاں پہنچ گئے تو یہاں والوں کو بھی دکھائیں کہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں. اب جو جہاں تک مسئلہ ہے کہ کون سی چیز وہاں پر عام ہے, کسی جس ملک سے آپ آ رہے ہیں اور یہاں پر وہ دوا یا کوئی اور ایسا کوئی مادہ ہے جو جس کی اجازت نہیں ہے, اس کا پتہ کیسے چلے؟ تو ان کا کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ جو ہیں وزارت صحت جو پبلک ہیلتھ منسٹری ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سی دوائیں قطر میں لانے کی اجازت نہیں ہے. تو رسک نہ لیں. جہاں تک بات ہے دوسروں کا سامان لانے کی, تو ہمیشہ اس میں یہ رسک ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ جو سامان آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے اندر کہیں کوئی غیر قانونی شے تو نہیں ہے جو یہاں قطر کے قانون کے خلاف ہے. اور جو ہمارے مہمان ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر, انہوں نے کہا کہ ایسا بہت ہوا ہے کہ یہاں جب حمد ایئرپورٹ پہ لوگ پہنچے ہیں تو ان کے سامان سے ایسی چیزیں نکلی ہیں جو وہ کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے, ہمیں تو فلاں بندے نے دی تھی. اب چونکہ ان کے پاس سے برآمد ہوئی ہے لہٰذا قانونی جو کارروائی ہے وہ ان کے خلاف ہوگی. تو اس سے بہتر ہے کہ ان تمام قانونی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک قطر ہی نہیں دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں تو کسی کا سامان اس طرح سے لے کر کے نہ جائیں جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو پورے طور پر کہ یہ سامان قانون کے مطابق ہے اور اس کے لے جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا جی, تو ایک اور چیز ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر نسخہ ہے بھی اور وہ مطلب منظور شدہ اسپتال ہے, لائسنس یافتہ ڈاکٹر ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم کتنا لا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ کتنی مقدار ہم لا سکتے ہیں. سوالی سیادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر فيما يتعلق بجلب الأدوية للشخص يعني نفسه وعنده وصفة طبية معتمدة كل شيء, لكن هل هناك مقدار معين ولا باخذها ل6 شهور؟ لا, هو طبعا المدة المسموحة 6 شهور, ولكن كل أدوية تتوقف بحسب احتياجات المريض, ولكن المهم لا تتجاوز 6 شهور. هذه نقطة. النقطة الأخرى مؤسسة حمد الطبية وإدارة الصحة الدوائية مشكورين يوفرون جميع الأدوية اللي يحتاجها أي مريض حول العالم بشكل عام, استطاعة التواصل والتأكد من وجودها في دولة قطر. يعني هو يعني أنه هو يجيب بس بقدر الحاجة لكم يوم على اساس انه يتواصل مع حمد الطبية وياخذ منهم. نعم. تو جناب ٹھیک ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی دوا لیتے بھی ہیں اور اس کے سارے جو ثبوت ہیں میڈیکلی جو آپ کو چاہیے وہ آپ کے پاس موجود ہیں, پھر بھی اس میں جو بہتر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے کچھ دنوں کے لیے آپ لے کر کے آئیں. اور یہاں پر حمد میڈیکل کارپوریشن میں وزارت صحت میں تمام طرح کی دوائیں موجود ہیں. آپ یہاں پر آئیں گے, ان کو اپنے میڈیکل ریکارڈ ان کو دکھائیں گے یا جو بھی پرسکرپشن ہے وہ آپ دکھائیں گے تو یہاں سے دوائیں آپ کو دی جائیں گی, بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور سے لے کر کے آئیں اور خدا نہ کرے کسی طرح کی پرابلم میں آپ پڑ جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. سيادة الملازم تقريبا يعني احنا قاربنا على النهاية, لكن لو تقدم للمستمعين بعض النصائح الضرورية والأساسية. طبعا احنا دائما نوجه نصائح عامة للموافدين أو القادمين إلى دولة قطر. من أهم تلك النصائح هو عدم حمل أغراض الآخرين, والتأكد على أقل تقدير من خلوها من عدم وجود أشياء مضرة, لأن يحمل المسؤول الجناية كاملة في حال وجود تلك المواد الممنوعة. كذلك بعض المواد المخدرة أو العقاقير الطبية قد تكون مسموحة في بلد الوافد وهي تكون محظورة في دولة قطر, لذا عليه التأكد قبل إحضار أي مواد أو أدوية مشبوهة من خلال الجهات المعنية. دائما عليه الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والتي تسبب الضرر. كذلك ألا يتردد في إبلاغ أي جريمة يشاهدها أو يعلم بها, فالأمن مثل ما ذكرنا مسؤولية مشتركة تقع على الجميع. التعاطي المخدرات أمر
جدا صعب وخطير ومضر على جميع المستويات، فهو يعني مستوى متعدي من الضرر، ليس على مستوى الفرد ولكن كما ذكرنا على مستوى الفرد والجماعة والأسرة والمجتمع كاملا. نعم. ونؤكد بالابتعاد عن أصدقاء السوء وعن كل ما يسمح بالانخراط إلى عالم المخدرات. نعم. اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے تو میں نے اپنے مہمان سے گزارش کی کہ جانے سے پہلے ہمیں ایک ذرا جو کہتے ہیں نا چیزوں کو سمرائز کرتے ہیں یا کچھ ایسے مشورے دے جاتے ہیں کہ جو اگر ہم جن کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ قانونی پریشانیوں سے ہم محفوظ رہیں گے. تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبداللہ قاسم عسکر جو کہ ڈرگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام سننے والوں سے جو بھی قطر آ رہے ہوں یا قطر میں آتے جاتے ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی دوسرے کا سامان اس وقت تک نہ لے کر کے آئیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ اس کے اندر ہے کیا، اور جو ہے وہ قطر کے قانون کے مطابق ہے، کیونکہ جو بھی سامان آپ کے پاس سے ملے گا نا اس کی پوری ذمہ داری آپ کو اٹھانی ہوگی، اور اس کی سزا ملے گی تو بھی آپ کو ملے گی اور انعام ملے گا تو بھی آپ کو ملے گا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی سامان دے رہا ہے تو وہ قطر کے قانون کے مطابق ہو، ورنہ جیل آپ کو کاٹنی پڑے گی یا پریشانی آپ کو ہوگی. ٹھیک ہے جی، اس کا یہ بہت ضروری نقطہ ہے، اس کا خیال رکھیے گا. اچھا، پھر ایسا بھی ہے کہ بعض ایسے ڈرگز ہو سکتے ہیں، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو جس ملک سے آپ آ رہے ہیں وہاں پر اس کو لینے کی اجازت ہو لیکن قطر میں اس کی اجازت نہ ہو، لہذا بلکہ نہیں ہے یہ کہنا چاہیے، نہ ہو کے بجائے قطر میں نہیں ہے. قطر میں کسی بھی قسم کے ڈرگ کی، کسی بھی قسم کے، چھوٹا ہو بڑا ہو، خطرناک ہو کم خطرناک ہو وغیرہ وغیرہ، کسی کی بھی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ایسا کوئی بھی مادہ، ایسی کوئی بھی دوا، ایسی کوئی بھی چیز لانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، نہ لے کر کے آئیں. اس کے علاوہ یہاں پر قطر میں رہتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی شک شبے والی کوئی جگہ نظر آتی ہے، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو اس دور سے، اس مشتبہ جگہ سے، اس مشتبہ شخص سے آپ جو ہیں دور رہیں. کوئی بھی جو ایسی لگتا ہے کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ دور رہیں. اور اگر کوئی جرم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ یا آپ کو پتہ لگتا ہے تو فوراً اس کی اطلاع دیں. آپ کی آئیڈینٹی کبھی ظاہر نہیں کی جائے گی، اور اس ملک کی جو سیفٹی ہے، سلامتی ہے، سیکیورٹی ہے، اس کی ذمہ داری صرف پولیس کی نہیں ہے، ہماری بھی ہے. مل کر کے ہمیں یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ڈرگز کا استعمال زندگی کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور ڈرگ کا استعمال کرنے والا وہ یوں سمجھیے کہ ایک ایسے گڑھے میں گر جاتا ہے کہ جہاں سے پھر موت ہی اس کو نکالتی ہے. لہٰذا ہمیشہ اپنا بھی خیال رکھیے اور یہ یاد رکھیے کہ برے دوستوں کے ساتھ رہنے کا انجام بھی ہمیشہ برا ہوتا ہے. لہٰذا ان سے دور رہیے، دوست سوچ سمجھ کے بنائیے اور اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اس آفت سے بچائے. اور جو علامتیں ہم نے اس پروگرام میں ذکر کی ہیں ان کا خیال کیجیے گا، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نظر رکھیں اپنے آس پاس کہ کوئی غلط کام تو کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة الملازم أول عبد الله قاسم عسكر، ضابط في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القطرية. شكرا سيادة الملازم على حضورك معنا اليوم وتجديدك لنا بهذه المعلومات المفيدة والقيمة. وأنا كذلك أشكرك وأشكر السادة المستمعين لإذاعة الأردو، وسعيد بتواجدي مجددا معك. أتمنى أن قدمنا مادة مفيدة وجيدة للمستمعين، على أمل نلقاكم في حلقات إن شاء الله قادمة بإذن الله. كفيت ووفيت وبيض الله وجهك سيادة الملازم، شكرا جزيلا. تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے اور یہ تمام معلومات آپ نے سنی. گزارش یہ ہے کہ ان پہ خود بھی عمل کیجئے، ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، اور کوشش یہ کیجئے کہ ہم سب مل کر کے قانون کی مدد کریں اور اپنے اس معاشرے کو، اپنے سماج کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. تو اسی پیغام کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کے آج کے حلقے سے اپنے میزبان عبید طاہر کو اجازت دیجیے. قانون کی عزت کیجیے، قانون آپ کی عزت کرے گا. اللہ حافظ.